جی دوستو، کمپریہنسو نیوکلیر ٹیسٹ بین ٹریٹی جو کہ 1996 کی ٹریٹی ہے، اور اس کو شروع میں جو سائن کرنے والے ممالک تھے اس میں امریکہ بھی شامل تھا، چین اور روس۔ جہاں چین اور امریکہ نے تو اس کو صرف اس پہ دستخط کیے، اس کو ریٹیفائی نہیں کیا، وہاں روس نے اس کو ریٹیفائی بھی کر دیا تھا اور باقاعدہ وہ اس کی پارٹی اس ٹریٹی کا ممبر تھا۔ اس ٹریٹی کے اندر بھی ایک کلاز ہے جس کے مطابق 44 ممالک کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے اس ٹریٹی میں کہ جب تک یہ 44 جو کنٹریز ہیں یہ سب اس ٹریٹی کا حصہ نہیں بن جائیں گے، اس وقت تک یہ ٹریٹی وڈ ناٹ کم انٹو فورس۔ مطلب یہ اس کا جو فعال ہونا یا اس کا اس پہ عمل درآمد ہونا تبھی ہوگا جب یہ 44 ممالک اس ٹریٹی کو سائن کریں گے، اس کو ریٹیفائی کریں گے۔ اب اس میں بہت سے 44 ممالک میں پاکستان بھی شامل ہے، بھارت بھی شامل ہے، نارتھ کوریا بھی ہے، تو اور بہت سے ممالک ہیں۔ اب جب سے یوکرین وار شروع ہوئی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اس وقت تو خاص طور پہ بڑی مشکل صورتحال ہے۔ کرس کا جو ریجن ہے اس میں یوکرین نے کچھ انکرجنز کی ہیں، وہاں پہ قبضہ کیا ہوا ہے کچھ رشیا کے علاقے کو بھی۔ تو پچھلے سال نومبر میں رشیا نے کہا کہ جی بس وہ اپنی جو ریٹیفیکیشن ہے وہ وڈرا کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اب سی ٹی بی ٹی کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے دنیا میں یہ خطرہ ایک پیدا ہوا کہ شاید نیوکلیر ٹیسٹنگ کی طرف دنیا جا رہی ہے، اور اگر نیوکلیر ٹیسٹ دوبارہ شروع ہو گئے تو پھر سی ٹی بی ٹی او جو آرگنائزیشن بنی ہے، سی ٹی بی ٹی او ٹریٹی ہے، یہ تو بالکل غیر فعال ہو جائے گی، یہ تو پھر بالکل ناکارہ ہو جائے گی، اس کی تو پھر کوئی ریلیونسی نہیں رہے گی۔ تو دوسری طرف امریکہ میں بھی یہ خطرات پائے جاتے ہیں کہ اگر صدر ٹرمپ الیکٹ ہو گئے تو شاید امریکہ خود بھی اس ٹریٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے، جو صرف اس نے دستخط کر رکھی ہے، اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے، اس کی اسپرٹ کو وائلیٹ کرتے ہوئے نیوکلیر ٹیسٹنگ کرے، کیونکہ بہت سے امریکی سائنسدانوں کا خیال ہے کہ چونکہ یہ ٹیسٹ بہت ضروری ہیں تاکہ جو نیوکلیر ویپنز کی کریڈیبلٹی ہے اس کو صحیح اس کو میجر کیا جائے کہ آیا وہ یا جو ان کی مینٹیننس کے کانٹیکس بھی بہت ضروری ہے۔ حالانکہ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ جو لیبارٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں، سب کرٹیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ بھی کافی ہوتے ہیں، اور چونکہ امریکہ نے تو سب سے زیادہ ٹیسٹ کر رکھے ہیں، تقریباً 1149 کے قریب، جبکہ رشیا کی جو ٹوٹل ٹیسٹ کی تعداد ہے وہ 1969 ہے، اور چائنا نے ابھی تک 45 ٹیسٹ کیے ہیں، بھارت نے بھی 6 ٹیسٹ کر رکھے ہیں، پاکستان نے بھی 6 ٹیسٹ کر رکھے ہیں۔ تو ہمارا تو یہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر امریکہ نے سر ٹرمپ آ گئے تو شاید وہ خود بھی نیوکلیر ٹیسٹ کریں، تو ایک لحاظ سے یہ جو سی ٹی بی ٹی ہے یہ جو ہے غیر فعال ہی ہو جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کیا یہ رشیا جو ہے جس نے وڈرا کیا ہے اور یہ ایک انڈیکیشن سگنل دیا ہے کہ جہاں پہلے وہ یہ بھی دھمکی دے چکا ہے کہ وہ اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز بھی استعمال کر سکتا ہے یوکرین کے خلاف، تو وہاں اب یہ وڈرا کرنا سی ٹی بی ٹی سے اور اپنا ریٹیفیکیشن واپس لینا، یہ بھی ایک سگنل دیتا ہے کہ شاید وہ نیوکلیر ٹیسٹنگ کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک اگر رشیا نے نیوکلیر ٹیسٹنگ کی یا فار دیٹ میٹر یو ایس نے کی تو پھر یہ ایک راستہ تو سب کے لیے کھل جائے گا، کیونکہ چائنا بھی پیچھے نہیں رہے گا، بھارت بھی بے چین ہے کہ وہ اپنے کچھ نیوکلیر ٹیسٹ کرے جو وہ سمجھتا ہے کہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے۔ پھر آبویسلی پاکستان گو کہ ہماری اس طرح ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی شاید کوئی ضرورت پڑ جائے اپنے ڈیٹیرنس کو کریڈیبل رکھنے کے لیے، تو یہ پھر ایک اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسنو بال ایفیکٹ ہو سکتا ہے اس کا۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب مشرف صاحب کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں پاکستان میں بڑا پریشر تھا کہ ہم سی ٹی بی ٹی پہ دستخط کریں، کیونکہ ہم نے نہیں کیے ہوئے، چین اور امریکہ دستخط تو کیا، ہم نے دستخط بھی نہیں کیے، کیونکہ ہماری پوزیشن یہ ہے کہ جب تک بھارت نہیں کرے گا ہم سی ٹی بی ٹی کو سائن نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے
1998 میں جو اپنی اسٹریٹجک ریسٹرینٹ رجیم بھارت کو پروپوز کی تھی، اس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ چلیے اگر بھارت سی ٹی بی ٹی سائن نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں جو ایک کلاز ہے 44 کنٹریز کی، بھارت نے اس کو اپوز کیا تھا، ان کے خیال میں ڈسکریمنیٹری تھی اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے، تو ہم نے یہ پروپوز کیا تھا کہ ہم ایک ریجنل سی ٹی بی ٹی کر لیتے ہیں، اور یہ آپس میں ہم جو ہے اس میں جو ہے کہ ہم یہ کمٹ کریں کہ ہم نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کریں گے، لیکن بھارت کو وہ قبول نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا جو نیوکلیر ڈیٹرنس ہے اس کا وہ صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے بلکہ چائنا کو بھی اس کو بھی فیکٹر ان کرتا ہے، تو وہ ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ تو دیکھیے ایک اگر یہ شروع ہو گیا تو جیسا میں نے پہلے کہا، پھر ایران بھی چاہے گا کہ وہ بھی کر لے، اسی طرح اگر ایران نے کر لیا تو پھر سعودی عرب چاہے گا، تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے۔ اور یہ جو سی ٹی بی ٹی او ہے، جس نے جو آرگنائزیشن ہے ویانا بیسڈ، انہوں نے پچھلے کئی سالوں میں بہت سے پوری دنیا میں انٹرنیشنل مانیٹرنگ اسٹیشنز ہی بنا رکھے ہیں تاکہ وہ مانیٹر کریں کہ ملک جو ہیں، کوئی ملک انڈر گراؤنڈ نیوکلیر ٹیسٹنگ تو نہیں کر رہا، تو وہ ایک اس پہ بہت خرچہ بھی ہوتا ہے ان اسٹیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ رشیا کیا کرے گا، اور اس کے بعد اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں الیکشن میں تو ان کا کیا رویہ ہوگا، کیونکہ ہم جانتے ہیں صدر ٹرمپ تو ان تمام جو ملٹی لیٹرلزم اسی کے خلاف ہیں، ان کا تو سارا جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جی امریکہ فرسٹ والی بات ہے۔ تو اب دیکھنا دنیا ایک لحاظ سے اس وقت بڑی مشکل میں ہے، اور بہت سے ایفس اینڈ بٹس بھی ہیں، بہت سے سچویشن ہیں، ایسی سچویشنز بھی ہیں جس میں کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے سی ٹی بی ٹی جو ہے کہ امپورٹنٹ سے بہت کام ہوا، بڑے سال لگے اس کو فائنلائز کرنے میں، اس کے ٹیکسٹ کو، بڑا ضخیم بڑی ٹریٹی ہے، اور اس سے بہت بحث ہوئی، پاکستان نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا بڑھ چڑھ کر، لیکن چونکہ ہمارا جو سارا معاملہ ہے، اور اسٹاک پائلز اگر آپ دیکھیے اس وقت تو اس میں امریکہ اور رشیا سر فہرست ہیں، اس کے بعد چائنا، فرانس، یو کے اور پاکستان، اسرائیل، نارتھ کوریا نے بھی ودرا کر لیا این پی ٹی سے، تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو کہہ دیا اگر انہوں نے اور ٹیسٹ ہوئے تو پھر آبویسلی یہ بھی ٹیسٹ کریں گے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے اور روس کیا کرتا ہے۔ تھینک یو۔